السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، اللهم صل على سيدنا محمد وعطرته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، عزیزان کرام، پردہ نشین خواتین امت اسلامیہ، آپ کی یہ خوبصورت مجلس کمر ہٹی کی ایک شناخت ہے اور یہاں کے مسلم غیور عوام کی ایک شان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت دنوں کے بعد مجھے موقع ملا، کچھ آپ نے توجہ نہ دی، کچھ ہمیں خیال نہ آیا، لیکن عزیزان ملت، اب بات سننے اور سنانے سے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ معاملہ آنے والی نسلوں کے ایمان کے تحفظ کا ہے۔ ہم لوگ کی عمریں تو الحمدللہ لگ بھگ گزر گئی ہیں۔ ہم میں سے بعض لوگ زندگی کے ظہر میں ہیں، بعض عصر میں ہیں، بعض مغرب میں ہیں، بعض عشاء میں ہیں، لیکن جانا ہر ایک کو ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ ہم جن نسلوں کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، مجھے خطرہ ہے کہ آج اگر اٹھ کر آپ نے ایمان کے تحفظ کے لیے اپنے زندگی کا ثبوت نہ دیا، آج اگر اٹھ کر آپ نے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر تاریخ اسلام کو نہ دہرایا، تو پھر یاد رکھیے گا، معاف کیجیے گا، اللہ مجھے معاف کرے، اس ملک میں مسلمان تو ہوں گے لیکن ان میں اسلام نہیں ہوگا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا دن آئے، میں اللہ سے معافی چاہتا ہوں، لیکن میں تاریخ کا طالب علم ہوں، میں نے اندلس، ہسپانیہ، اسپین پڑھا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ خدا کرے اس امت کو دوبارہ ایسے مناظر کبھی دیکھنے کو نہ ملے، لیکن اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی۔ آج اگر آپ نے قربانی دے دی انشاءاللہ، اور آج آپ نے زندہ رہنے کا ثبوت پیش کر دیا، اور اس ملک میں اگر آپ نے قانون کی بالادستی قائم کر دی، انشاءاللہ آنے والے 100 سالوں تک اس امت کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ حضرات کو آج یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہر شخص اپنے حصے کا چراغ جلانے کو تیار ہے انشاءاللہ۔ چراغ دیکھیے، اندھیرے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اندھیرے کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، اندھیرے کی کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے اندھیرا کس کو کہتے ہیں؟ اندھیرے کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اندھیرا کہتے ہیں روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ روشنی کی غیر موجودگی کا نام اندھیرا ہے۔ اسی لیے بچپن سے ہم نے یہ سنا، لائٹ آئی تو اندھیرا چلا گیا۔ کبھی آپ نے سنا ہے کہ اندھیرا آیا تو لائٹ چلی گئی؟ کبھی سنا ہے آپ نے؟
روشنی آئے گی، اندھیرا جائے گا۔ اس لیے کہ اندھیرے کے مقدر میں زندگی نہیں ہے، اندھیرے کے مقدر میں موت ہے، اندھیرے کے مقدر میں فنا ہے۔ اندھیرا اپنا وجود نہیں رکھتا، وجود تو روشنی کا ہے۔ اگر آپ چراغ جلاؤ گے تو اس ملک سے ظلم کا اندھیرا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ مگر اس کے لیے آپ کو اپنے جرأت ایمانی نہیں مائک کا آواز بہت کھینچ رہی ہے۔ آپ کو اس کے لیے اپنے جرأت ایمانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ جرأت ایمانی اس لحاظ سے ہے، یہ ملک اس وقت بہت خطرناک رخ پہ جا رہا ہے، اور اس ملک کو لے جانے والے لوگ بڑی سازشوں کے تحت اس ملک کو لے جا رہے ہیں، بڑی سازشوں کے تحت۔ ان کی پلاننگ، ان کی کانسپریسی، ان کی سازش یہ ہے کہ اصل میں ایک صاحب ہیں، ان کے کچھ دوستوں نے اس ملک کو مکمل لوٹ لیا ہے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں؟ ایک صاحب ہیں، وہ کہتے کہ میں فقیر ہوں۔ وہ تو نہیں بنے، ہم سب کو بنا دیا۔ وہ تو نہیں بنے، انہوں نے ہم سب کو بنا دیا۔ انہوں نے کہا میں تھیلا اٹھاؤں گا اور چلا جاؤں گا، خدا جانے وہ تھیلا دنیا کے کس فیکٹری میں بنائی جا رہی ہے۔ آج تک وہ تھیلا نہیں بنا، لیکن ان کے کچھ دوستوں نے اس ملک کو لوٹ رکھا ہے، اس ملک کے پائی کو لوٹ رکھا ہے، اس ملک کے بینکوں کو خالی کر دیا ہے۔ اگر ہندو اور مسلمانوں کے ایشو کو نہ کیا گیا تو اس ملک کا ہر شخص چلائے گا روزگار، روزگار، ہمارا ادھیکار واپس کرو۔ انہی ادھیکاروں کو اندھکار میں ڈالنے کے لیے ان لوگوں نے بڑی لمبی سازش کھیلی ہے کہ اس ملک کو مصروف کر دو ہندو اور مسلمانوں میں، تاکہ ہمارے دوست لوٹ سکے۔ آج اس ملک کی اکانومی کریش کر رہی ہے، آج اس ملک کی معیشت ٹوٹ رہی ہے، مگر واہ ٹیلی ویژن پر بیٹھنے والے کریم پاؤڈر لگا کر خوبصورت اینکروں، تم اسی وقت تک خوبصورت ہو جب تک تم چپ رہتے ہو، جب تم منہ کھولتے ہو تو اینکر نہیں، تم بھینکر ہوتے ہو۔ تم بے شرم ہو، تم بے غیرت ہو، تمہیں اس دیش سے محبت نہیں ہے، تم نے اس ملک کو بیچ رکھا ہے۔ اور گودی میڈیا کے بکے ہوئے اینکروں، میں تمہیں للکارتا ہوں کہ تم بھارت سے محبت نہیں کرتے، تمہارے اندر راشٹریتا نہیں ہے۔ اگر تمہارے اندر اس دیش کی محبت ہوتی تو تم اکانومی پہ بحث کرتے، تم لوگوں کی غریبی پہ بحث کرتے، اسپتالوں کے مریضوں پہ بحث کرتے، کیا رشوت کے بغیر کفن نہ ملتا ہو، کیا رشوت کے بغیر دوا نہ ملتی ہو۔ لیکن بے شرمو، تم تمام چیزوں کو چھوڑ کر صرف یہ کہتے ہو کہ اس مسجد کے نیچے کیا ہے، یہی تمہارا کام رہ گیا۔ یہ بے شرم گودی میڈیا یہ ملک کے چوتھے کھمبے نہیں ہیں، یہ ملک کی چوتھی سب سے بڑی بیماری ہے۔ اسی ملک میں جو اچھے میڈیا والے ہیں، کرم تھاپڑ صاحب بھی ایک جرنلسٹ جنہوں نے اچھوں کو پانی پلایا، اور آپ کو پتا ہے کہ کئی لوگوں نے تو کئی بار پانی پیے، دوبارہ پھر جناب کرم تھاپڑ صاحب کا سامنا نہیں کیا۔ وہ بھی اس ملک کے جرنلسٹ ہیں۔ جناب رویش کمار صاحب وہ بھی اس ملک کے جرنلسٹ ہیں۔ جناب ابھیشار شرما صاحب وہ بھی اس ملک کے جرنلسٹ ہیں۔ جناب وسندھرا واجپئی صاحب وہ بھی اس ملک کے جرنلسٹ ہیں۔ میری بہن ساکشی جوشی، پرگیا ٹھاکر، پرگیا شرما، یہ سارے لوگ اس دیش کے وہ جرنلسٹ ہیں جو روزانہ بکے ہوئے گودی میڈیا سے لڑ کر دیش بھکتی کے ساتھ اس دیش کو، راشٹر کو بچانے کی جد کر رہے ہیں۔ وہ جنرل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اس دیش کو بچانا چاہتے ہیں۔ اور لوگ ڈیبیٹ کیا کرتے ہیں؟ اچھا بتائیے تو اگر مسجد کھودی جائے تو کیا دشمنی ہو جائے گی؟
کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ آپ غور کیجئے ان جملوں پر، کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ دیکھیے ایسا ہے، خدائی صرف بھارت میں نہیں ہوتی، خدائی اور دیشوں میں بھی ہوتی، مگر وہاں امریکہ میں بھی کھدائی ہوتی ہے، سعودی عرب میں بھی کھدائی ہوتی ہے، ترکی میں بھی کھدائی ہوتی ہے، مگر ہمارے اور ان کی کھدائی میں فرق یہ ہے کہ جب وہ کھودتے ہیں تو سونا ملتا ہے۔ افغانستان میں بھی کھدائی ہو رہی ہے، وہ کھودتے ہیں تو انہیں خرید ملتی ہے، دولت ملتی ہے۔ سعودی والے بھی کھدائی کرتے ہیں، پیٹرول اور ڈیزل ملتا ہے۔ ایک ہمارے والے کا وقت کہاں سے آ گئے؟ جب کھدائی کرو کہ اس کی ٹانگ نکلتی ہے، کہاں نکلتا ہے؟ کیا ہے دیش کدھر جا رہا ہے؟ یہ ملک جا کدھر رہا؟ جب کمال یہ ہے کہ بھائی میں اس دیش کے اپنے مہاپروش ہندو بھائیوں کا بڑا آبھاری ہوں، شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے اس ظلم کے گھٹا گھور اندھیرے میں بھی انصاف اور محبت کے چراغوں کی حفاظت کی ہے۔ میں ان ہندو بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جسٹس کاٹو صاحب کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے تو آنکھیں کھول دی، مگر ہمارے دیش میں جیسا ہمارے کے ساتھیوں نے فرمایا کہ پلیس آف ورشپ ایکٹ 1991 میں ایک قانون پارلیمنٹ سے پاس کیا گیا، اور یہ پاس کیا گیا کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر، چونکہ وہ کافی کنٹروورشل ہو گیا تھا اور اس پر بہت وواد چل رہے تھے، بہت سارے مسائل چل رہے تھے، تو پارلیمنٹ نے یہ کہا، آنریبل پارلیمنٹ کے اس وقت کے معزز ایم پی صاحبان، ظاہر ہے کہ اس وقت جناب اٹل بہاری واجپئی صاحب جیسے مہان نیتا، اس میں کیا دو رائے کہ آپ کو اور ہمیں ویچارک اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اٹل بہاری واجپئی صاحب ہندوستان کے عظیم لیڈروں میں ہیں، وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود تھے۔ اس وقت یہ قانون بنایا گیا کہ بابری مسجد کو چھوڑ کر 47 کے وقت میں جن مقامات کی جو پوزیشن تھی اور ہے اسے ویسے ہی برقرار رکھا جائے گا، نہ چھیڑا جائے گا نہ کھودا جائے گا، یہ قانون ہے۔ مگر جناب چندرچوڑ صاحب جو ہندوستان کی تاریخ میں سب سے لمبے وقت تک چیف جسٹس رہنے کا انہیں یہ شرف اور اعزاز حاصل ہے، جناب چندرچوڑ صاحب نے چور راستے سے ایسا چور چور کیا کہ سمویدھان کو چبا بالکل چکنا چور کر دیا، سمویدھان کو توڑ دیا۔ دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے، ہمارے ساتھی بار بار سمویدھان کے حوالہ دے رہے تھے، کوئی قوم کسی بھی مقدس کتاب کے بغیر نہیں چلتی ہے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، حتیٰ کہ کمیونسٹ جو کسی مذہب کو نہیں مانتے وہ بھی لینن کے فلسفے کو مانتے ہیں، وہ بھی کارل اسٹالن ان کے فلسفوں پر وہ اپنی راہوں کو متعین کرتے ہیں۔ مسلمان اللہ کی آسمانی اور سچی اور آخری کتاب قرآن کو کتاب ہدایت مان کر چلتا ہے۔ اسی طرح ہمارے عیسائی بھائی بائبل کو مانتے ہیں، ان کی گرنتھ بائبل ہے، یہودیوں کی گرنتھ تورات ہے، ہمارے دیش کے کروڑوں ہندو بھائیوں کی گرنتھ پوتر وید ہے۔ سوال اٹھتا ہے ہمارے دیش کی گرنتھ کا نام کیا ہے؟ بھارت کے گرنتھ کا نام، مسلمانوں کے گرنتھ کا نام قرآن، عیسائیوں کے گرنتھ کا نام بائبل، یہودیوں کے گرنتھ کا نام تورات۔ عزیزان ملت، ہندو بھائیوں کے گرنتھ کا نام وید، لیکن جانتے ہیں ہمارا یہ مہان وشال لوکتنتر دیش بھارت کے گرنتھ کا نام ہے بھارتی سمویدھان۔ اگر یہ قانون سے نہ چلا، اگر بھارت کے سمویدھان کو توڑا گیا، دیش کی اکھنڈتا ٹوٹ جائے گی۔ یہ بات اچھوں کو معلوم ہے،
مگر جن کی نیت خراب ہے، اگر ان کی نیت خراب ہے تو جن دیش واسیوں کی نیت اچھی ہے انہیں آگے بڑھ کر اپنے دیش کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے، اور اسی فکر میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اوقاف کی زمینیں، وقف کی زمینیں یہ سرکار نے خیرات میں نہیں دی ہے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہے، اللہ کے راستے میں وقت کیا ہے۔ مسئلہ یہاں پہ مسلک کا نہیں ہے، مسئلہ یہاں پہ دین کا ہے۔ دیکھو بھائی، اگر جان بچ گئی تو ہاتھ بچ جائے گا، اور دین بچ گیا تو مسلک بچ جائے گا۔ آج حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، جنہیں محبت سے ہند الولی بھی کہتے ہیں، کروڑوں آپ کے عقیدت مند محبت کرنے والے زائرین، کیا مسلمان بھائی، کیا ہندو بھائی، لیکن آج وہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں وہ بھی ہمارے لیے ہے۔ تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس دیش کے پردھان سیوک جی جو ہر سال چادر بھیج رہے تھے، وہ کیا رانگ ایڈریس پہ بھیج رہے تھے؟ تو وہ کہاں بھیج رہے؟ آج ان کو زبان کھولنی چاہیے۔ یہ جو آگ ملک میں لگائی جا رہی ہے، یہ آگ ہم لگنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ، یہ آگ ہم لگنے نہیں دیں گے، اور بھارت کے کروڑوں انصاف پسند ہندو بھائیوں کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر ایک ایک ناگرک کے ادھیکاروں کی رکشا کرنے کے لیے ہم تیار ہیں انشاءاللہ۔ تیار رہیں، اور یاد رکھیے گا ہمارے سامنے صرف ہمارا مسئلہ نہیں، دیش کا مسئلہ ہے، دیش کی اکھنڈتا کا مسئلہ ہے، اس کی ایکتا کا مسئلہ ہے۔ میں کہہ دینا چاہتا ہوں آج کی مرٹی کے لوگوں، آپ کے درمیان کہ ہمارے دو گھر ہیں، ایک چھوٹا گھر، دوسرا بڑا گھر۔ چھوٹا گھر وہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں، بڑا گھر ہمارا دیش ہے جس کے اندر چھوٹا گھر رہتا ہے۔ لہذا ہم جتنا اپنے چھوٹے گھر کی حفاظت کریں گے، اس سے کئی آگے بڑھ کر ہم اپنے بڑے گھر ہندوستان کی حفاظت کریں گے کہ یہ ہندوستان زندہ باد۔ راتوں رات بل تیار کی گئی وقف کی زمینوں کو۔ بمبے میں جھوپڑ پٹی ہے، آپ نے سنا ہوگا، دھارابی بہت مشہور جھوپڑ پٹی ہے۔ یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈروں کی، یہ ہمارے پولیٹیکل لیڈروں کی ایمانداری کی علامت ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جھوپڑ پٹی بمبے کے دھارابی میں پائی جاتی ہے۔ کتنے ایماندار ہیں ہمارے لیڈران، آپ اسے اندازہ کر سکتے ہیں کتنے ایماندار ہیں ہمارے لیڈران۔ دھارابی کے جھوپڑ پٹی کو ایک پونجی پتی بزنس مین کو دے دیا گیا، بس ان کی لالچ وہیں سے بڑی کہ اب اگلی نظر مسلمانوں کی وقف کی زمینوں کو رکھو کہ ان کی زمینوں کو بھی لے کر، اور جھوٹ پھیلائی گئی کہ جس پر ہاتھ رکھ دے وہ وقف کی زمین ہو جائے گی۔ کل صبح میں ہاوڑا برج پہ ہاتھ رکھ دیتا ہوں، لکھ کر دے دو گے ہمیں کہ وہ ہماری وقف کی زمین ہو گئی؟ جھوٹ پھیلایا جا رہا دیش میں، اور پھیلانے والے کون ہیں؟ بے شرم بکاؤ گودی میڈیا، یہ بیچ رہے۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ باتیں کر رہے ہیں۔ اچھا، آپ کو ہماری باتیں بڑی بھڑکاؤ لگتی ہیں؟ تو نسنگانند کی باتیں تو آپ کو بڑی پیاری پیاری شہد لگتی ہوگی۔ یعنی اگر ہم اچھی باتیں بھی کریں تو وہ بھڑکاؤ ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ تم ہمارے اوپر ڈیبیٹ کر لو گے اور تم ہمیں بھڑکاؤ کہہ دو گے تو ہم تمہارے سامنے سر جھکا دیں گے، ہم تم سے ڈر جائیں گے، ہم تم سے خوف زدہ ہو جائیں گے؟ سن لو اور غور سے سن لو، ہم وہ ہیں، ہم ان کی اولادیں ہیں جو انگریزوں سے نہ ڈرے تو ان کی اولادیں تم جیسوں سے کیا خوف کھانے والی ہیں۔ ہم اس دیش کے لیے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ۔ کہیے انشاءاللہ۔ ہاں، گودی میڈیا کے بعض اینکر ہیں جنہوں نے بار بار مکانات لے رکھے ہیں، باہر ملکوں میں پونجیاں ٹرانسفر کر رکھی ہیں۔ ہم غریب لوگ ہیں، اسی ملک میں رہتے ہیں، اس ملک سے ہمیں پیار اور محبت ہے، وضو بھی بناتے ہیں، پانی نہ ملے تو اے بھارت تیری مٹی سے ہم تیمم بھی کر لیا کرتے ہیں۔
عزیزان ملت، لیکن ہمیں ایک موقع ملا ہے. یہ موقع یہ ملا ہے، کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ لوگ غلط سوچ کر کچھ کر دیتے ہیں، اللہ ہمارے حق میں اسے اچھا کر دیتا ہے. ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم پورے ملک میں انصاف کے لیے کھڑے ہو جائیں، ملک کو بچانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، اور آپ کی زمینوں کے کاغذات درست کر لیں، مسجد مدرسوں کی زمینیں درست کر لیں. لیکن یاد رکھیے، اس کے بعد بھی اگر پرانی مسجد، پرانی قبرستان، پرانی خانقاہ، پرانی درگاہ، پرانے قبرستان کی کاغذ اگر نہیں ملتی ہے، پیپر نہیں ملتے ہیں، دلائل نہیں ملتی ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ملک کا کئی بڑے لوگ ایسے ہیں جو اپنا برتھ سرٹیفکیٹ نہیں دے پاتے ہیں. اس ملک میں ایک بہن وزیر تھی جو کبھی ایم اے کی سرٹیفکیٹ دیتی تھی، بعد میں بی اے کی سرٹیفکیٹ دیتی تھی. اسی ملک میں کس کے پاس کاغذ ہے؟ پوری میں جگنناتھ مندر، ہم بچپن سے سن رہے ہیں کہ وہ جگنناتھ مندر ہے. سنا ہے کہ نہیں سنا؟ بچپن سے ہم سن رہے ہیں. آج اگر کوئی کہے گا وہ مسجد نہیں ہے تو ہم کہیں گے پاگل. کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح تروپتی میں آپ چلے جائیں، ہم بچپن سے سنتے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کا ٹیمپل وہاں ہے. آج اگر کوئی دیوانہ کہے کہ وہ نہیں ہے تو ہم نہیں مانیں گے. اسی طرح دلی کی جامع مسجد بھی اس ملک کی شان ہے. تم 1000 بار کچھ کہہ لو، وہ مسجد تھی، مسجد رہے گی انشاءاللہ. اسی طرح اجمیر شریف. اب آئیے، اللہ کی رحمت بھی آنے لگی ہے. بس صرف یہ کہتا ہوا آپ سے رخصت ہو جاؤں، اپنے آپ کو تیار کریں اور تنہا نہ نکلیں جب تک کہ ملک کی باوقار ذمہ دار تنظیمیں آپ کو آواز نہ دیں. کبھی بے ترتیب سڑک پہ مت نکلنا. یاد رکھو، اللہ کی نصرت جماعت کے ساتھ ہے. مسلمانوں، مسلکی اختلافات سے بالاتر ہو کر اپنے وجود کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیے. اللہ تبارک و تعالی ہندوستان کی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کی عزت دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ اقوام عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے. اللہ ہمارے بھارت میں امن و شانتی عطا فرمائے. ہندو بھائی اور مسلمان بھائیوں میں آپسی محبت و تعلق عطا فرمائے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ سب کو عزت، عافیت، سلامتی، خیر، خوشحالی، صحت و تندرستی کے ساتھ اسلام پر زندگی، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو ایک بنائے، نیک بنائے. بہت بہت شکریہ. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنی دعاؤں میں آپ سب بھی ہمیں یاد رکھیے گا. اتنے چھوٹے اور کم بارش میں اگر آپ اٹھ کے بھاگنے لگیں گے تو پھر کیا لڑیں گے؟ ابھی لمبی لمبی دعوے ٹھوک رہے تھے کہ ہمیں جہاں بلایا جائے گا آئیں گے، قربانی دیں گے. بیٹھیے ابھی سب، ابھی پروگرام کا اختتام نہیں ہوا ہے. ابھی یہ بات سمجھ لیں کہ بارشوں سے اور طوفان سے آپ ڈرنے والے نہیں ہیں. یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر آپ اس سے ڈر گئے تو بڑا طوفان جو آپ کے سامنے کھڑا ہے پھر اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ ابھی دعا ہوگی اور دعا کے بعد آپ حضرات یہاں سے جائیں گے. کمر ہٹی کے لوگوں کا اور حضرت مولانا عبداللہ نور صاحب کا، ان کی پوری ٹیم کا، کمر ہٹی عیدگاہ کلچرل کمیٹی کا، اسلام معاشرہ کمیٹی کا، جمعیت علماء ہند کمر ہٹی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ انہوں نے بہت بہترین اور خوبصورت پروگرام آرگنائز کیا ہے. اور آپ سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے مولانا عبداللہ نور جیسے ایک ایسے عالم دین کو پایا ہے جنہوں نے اپنا جان جوخم میں ڈال کر آپ کے راحتی سامان کو گاؤں گاؤں میں جا کر پہنچایا تھا. اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا کہ عمر بھائی میں یہاں پہنچا ہوں، سامان کی لوٹ کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں، داؤ اور گڑاسا لے کر نکل پڑے ہیں، کہیں ہمیں قتل نہ کر دیں. سامان آپ نے دیا تھا لیکن جان ان کی تھی. الحمدللہ ایسے نوجوان کمر ہٹی کے میں اس سرزمین پر موجود ہے. آپ حضرات کو ان جیسے لوگوں پر فخر کرنا چاہیے اور ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے. کریں گے کہ نہیں کریں گے؟
ابھی جو یہاں WhatsApp گروپ بنائی گئی ہے اور ان سے جڑنے کے لیے جو ترتیب یہاں دی گئی ہے، آپ حضرات ان کے ساتھ جڑیں گے اور یہاں سے اگر بلائی جائے گی دھرمت اللہ کے لیے تو کتنی گاڑیاں لے کر آئیں گے آپ؟ کتنی گاڑیاں لے کر آئیں گے؟ 100 گاڑیاں آئیں گی انشاءاللہ کمر ہٹی کے سرزمین سے۔ اب میں مولانا عبداللہ نور صاحب کو مائک پہ آنے کی دعوت دوں گا، یہ تمام کا شکریہ ادا کریں گے، آپ بیٹھے رہیں ابھی۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ بارش سے گھبرا کر چلے گئے، انہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بھور میں ہے۔ میرے بھائیوں، ایک بات میں کلیئر کر دوں، یہ جو بینر لگا ہوا اتحاد ملت اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم تمام فرقے کے علماء کرام تک میں خود بذات خود گیا تھا، سب تک ہم نے دعوت نامہ دیا، الحمدللہ سب نے قبول بھی کیا، جو حضرات نہیں تھے ان سے ہم نے رابطہ کیا، دعوت دی، میں جا کر حضرت آ جائیں، محبت کی بات ہے، الفت کی بات ہے، عداوت کو ختم کرنے کا اس سے بہتر موقع کچھ نہیں ہو سکتا۔ سرزمین کمر ہٹی پہ یہ جو بیج بوئی گئی ہے نفرت کی فرقے کے نام پر، اس سے بہتر پلیٹ فارم نہیں مل سکتا تھا ہمیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور ضرور نکلے گا۔ ہم ہمت نہیں آ رہے ہیں، ہم پھر آپ کے قدموں میں آئیں گے انشاءاللہ، جب تک آپ نہیں ہو جاتے ایک، تب تک ہم انشاءاللہ آپ کے قدموں میں جاتے رہیں گے اور گڑگڑاتے رہیں گے، کیونکہ یہ عبداللہ نور اور اصلاح معاشرہ، جمعیت علماء ہند اور مسلم پرسنل لا بورڈ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہر اس شخص کا مسئلہ ہے جس کے نام کے ساتھ مسلمان لگا ہوا ہے۔ کرے گا ایسی کوشش انشاءاللہ۔ تو بس ایک سلام 4 منٹ کے اندر، بھائی ہم بھی نبی سے محبت، سب نبی سے محبت کرنے والے۔ حضرات ایک اہم بات آپ سے کر دوں کہ ہم نے گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال سے اور ان کی معزز وزیر اعلیٰ، ہم سب کی معزز وزیر اعلیٰ محترمہ ممتا بنرجی صاحبہ سے مختلف مجلسوں کے ذریعے اور آج اس محفل کے توسط سے ہم یہ مطالبہ دہرانا چاہتے ہیں کہ محترمہ اسمبلی میں اس کالے بل کے خلاف آپ تجویز پاس کروائیں۔ آپ سب اس کی حمایت کرتے ہیں؟ بنگال اسمبلی سے ترنمول کانگریس کو مرکز کے وقف بل کے خلاف ایک تجویز پاس کرنی چاہیے۔ اگر آپ متفق ہیں تو زوردار آواز سے کہیے، کہنا چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ یہ مطالبہ میں آج دہرا رہا ہوں۔ 19 نومبر کو رانی راش موری روڈ میں ہزاروں فرزندان توحید کے درمیان یہ مطالبہ کیا جا چکا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی اگر غلطی سے اور بدقسمتی سے اگر اس بل کو پارلیمنٹ میں لایا گیا تو میں ترنمول کانگریس کے معزز پارلیمان، رکن پارلیمان، جتنے ممبر آف پارلیمنٹ ہیں آنریبل، ان سب سے گزارش کروں گا اور اپنی چیف منسٹر صاحبہ کے ذریعے سے گزارش کروں گا کہ اگر یہ بل پارلیمنٹ میں لایا گیا تو آپ اپنے سارے ایم پی سے کہہ دیجئے گا کہ اس بل کی مخالفت کریں، بائیکاٹ نہ کریں۔ یہ بائیکاٹ اصل میں بل کو پاس کرنے کا چور دروازہ ہے۔ بائیکاٹ نہیں، پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بل کی مخالفت کرنی ہے۔ ہم بھی نگاہ رکھیں گے کون بائیکاٹ کر رہا ہے۔ اگر کسی نے بائیکاٹ کیا تو پھر ہمارا بھی حق ہوگا کہ ہم بھی پھر موقع پر اس کا بائیکاٹ کر جائیں۔ کچھ زندگیاں میری پڑے، تلوے چاٹنے کی عادت چھوڑ دیجئے کیونکہ ان تلووں میں اب زہر لگ چکے ہیں، اس لیے تلوے، یہ دو چیزیں ہو گئی بالکل مکمل طور پر۔ اسی کے ساتھ ساتھ
ٹیلی ویژن پہ یہ ڈیبیٹ کیے جا رہے ہیں کہ دوسرے ملکوں پہ کسی پر ظلم ہو رہا ہے، ہندو بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں ایک شخص پر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کسی بھی ملک میں اس کی اقلیتوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی سرکار نکمی ہے، اس سرکار کو اٹھا جانا چاہیے، چاہے وہ کہیں کی بھی سرکار ہو۔ یہ ضرورت ہے، ایک ملک کیوں، ہم ساری دنیا کی بات کرتے ہیں۔ عزیزان ملت، تیسری بات، آپ کو آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ، اور ظاہر ہے کہ آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ ایک امبریلا آرگنائزیشن ہے۔ تمام ملک کی تنظیمیں اس مرتبہ خطیب ہند حضرت مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب دامت برکاتہم کو آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ کا نائب صدر چنا گیا ہے۔ اس میں تمام مسلک کی نمائندگی ہے، تمام مکتب کی نمائندگی ہے۔ اب اگر ظلم کے خلاف دیش ہت میں، سمویدھان کے دائرے میں، جمہوریت کے دائرے میں لوکتنتر کا سمان کرتے ہوئے آل انڈیا مسلم پسندہ بورڈ آپ کو آواز دے تو یہ طے کیجئے کہ جو زندہ ہوگا وہ گھر میں نہیں رہے گا، اس سے جو زندہ صرف مردوں کو اجازت ہوگی، زندوں کو نہیں۔ اگر زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت دینا، اگر بریگیڈ میدان میں بلائیں تو آ کر اپنے ہندوستانی مسلمان ہونے کا ثبوت پیش کر دیں، کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ۔ کچھ آپ سے، کچھ کرسیوں سے وعدہ لے کر جا رہا ہوں۔ خدا خوش رکھے آپ سے۔ بس 2-4 منٹ سلام پیش کریں گے ہمارے دانش اقبال صاحب، اس کے بعد حضرت والا کی دعا ہوگی، پھر مجلس کا اختتام ہوگا انشاءاللہ۔ میں تمام عیدگاہ کلچرل کمیٹی، اصلاح معاشرہ، تمام نوجوان جو ہمارا ساتھ دیے، جو نہیں دیے، سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں آپ سب کا ہاتھ ہے۔ دانش سلم اسٹیج پر۔ سلام پڑھنے کا حکم ہے، سماعت کرنا۔ السلام 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 شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، شاہ ذی شان کو، شان قرآن کو، روح ایمان کو، رب کے مہمان کو، السلام 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 ان کے اتوار کو، اعلی کردار کو، ان کے اتوار کو، اعلی کردار کو، نرم گفتار کو، تیز رفتار کو، السلام 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 سبز دستار کو، ان کے رخسار کو، سبز دستار کو، ان کے رخسار کو، حسن معیار کو، زلف خمدار کو، السلام 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 آمنہ مائی کو، آپ کی دائی
والسلام السلام 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 عشق کے فخر کو علم کے قصر کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو پے کرے صبر کو بنت بو بکر کو والسلام السلام 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 اپنا کتاب کی دوشی جو ہو نگاہ کرم بگڑا کام ہو جائے بطورہ مجمع کہہ دے سبحان اللہ جو ہو نگاہ کرم بگڑا کام ہو جو ہو نگاہ کرم بگڑا کام ہو جائے جو نگاہ کرم بگڑا کام ہو جائے در رسول پہ حاضر غلام ہو جائے در رسول پہ حاضر غلام ہو جائے جو نگاہ ہے کرم بگڑا کام ہو جائے سبحان اللہ. ایک دور دراز سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں کانکی نارا جگدر شام نگر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بس آخر میں دعا کے لیے میں اپنے اسی علاقے کے نوجوان عالم دین نورانی مسجد انور بگان کے خطیب و امام مولانا عدنان علی قاسمی صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی دعائیہ کلمات سے دعا کرا کر مجلس کا اختتام فرمائیں. اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على سيدنا محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. یا اللہ اس جلسے کو کامیاب بنا دیجئے. یا اللہ صحابہ کرام میدان جنگ میں آ کر آپ کو پکارتے تھے. یا اللہ ہم بھی میدان میں آ چکے ہیں, ہم آپ کو پکارتے ہیں, ہم آپ کو صدا لگاتے ہیں کہ ہم سب کمزور ہے, بے بس ہے, بے کس ہے, بے سہارا, بے یار و مددگار ہے, لیکن ہم کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اے اللہ آپ ہمارے لیے کافی ہیں, آپ ہمارے کام بنانے والے ہیں. یا اللہ آپ کام بگاڑنے والے ہیں. سب کچھ آپ کی ملکیت میں ہے, آپ کے قبض قدرت میں ہے. ان الحکم الا للہ. اے اللہ فیصلہ آپ کا چلتا ہے. آپ کا آسمان سے فیصلہ اتر جائے تو ساری حکومت ناکام ہو جائے.
سارے فرعون کی بربریت ختم ہو جائے۔ یا اللہ ہم آپ سے یا اللہ ظلم کے خاتمے کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ اس زمین سے ظلم کا خاتمہ عطا فرما۔ یا اللہ امن و امان پورے ملک ہندوستان میں اور پورے عالم میں پیدا فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے یا اللہ اپنی مدد و نصرت یا اللہ اتار دیجئے۔ یا اللہ ان کو فتح و نصرت اور کامیابی عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ خاص کر اس جلسے میں جو لوگ شریک ہیں اپنے بے شمار دلوں میں جذبات لیے ہوئے یا اللہ دین کی بقا اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے سارا مجمع جمع ہوا ہے یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما لیجئے۔ ہمارے علماء کرام یا اللہ ہمارے علماء کرام ہمارے لیے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے قائد ہیں یا اللہ ان کی شاگردی میں اور یا اللہ ان کی سرپرستی میں یا اللہ ہم سب کو یا اللہ کامیاب کر دیجئے۔ اور اس مہم کو لے کر جو ہمارے علماء کرام پورے ہندوستان کا دورہ کر رہے ہیں یا اللہ ان کے چلنے کو ہر ایک قدم کو قبول فرما لیجئے اور ہمارے نسلوں کے ایمان کی بقا کو یقینی بنا دیجئے۔ اور یا اللہ پورے عالم میں ہدایت عام فرما دیجئے اور خاص کر کمہٹی کے مسلمانوں کے دلوں میں ہدایت کا نور ڈال دیجئے۔ یا اللہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ تمام ادیان کہ لوگ اس ملک میں رہے اس کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عطا فرما۔ ہماری عورتیں ہماری بہنیں یا اللہ اسلامی خواتین یا اللہ اس پروگرام میں شریک ہوئی ہیں یا اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے اور ان کے گود میں ایسی نسل کو یا اللہ پیدا فرما دیجئے، ان کی گود میں ایسی نسل یا اللہ جنم لے جو محمد بن قاسم کی طرح صلاح الدین ایوبی کی طرح ہو یا اللہ امام مہدی کہ یا اللہ امام مہدی کے آنے کا وقت ہے، ایسا پیدا فرما، ایسا لشکر پیدا فرما جو یا اللہ ہم سب کا رہنما اور قائد بن جائے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔